بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مائیکل جیکسن کی زندگی سے متعلق آج میں وہ حقائق بیان کرنے جا رہا ہوں جو آپ کو 4 سے 5 منٹ میں حیران کر دیں گے۔ مائیکل جیکسن کو کون نہیں جانتا؟ مائیکل جیکسن نے ڈانس اور میوزک کو ایک نیا انداز دیا۔ وہ ایک دن ایک نجومی کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میں تم سے صرف 2 سوال کرتا ہوں، تم اس کا جواب دے دو۔ نجومی نے کہا، ضرور، میں کوشش کرتا ہوں۔ مائیکل جیکسن نے کہا، کیا یہ ممکن ہے کہ یہ جو میرا کالا رنگ ہے یہ گورا ہو جائے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ میری زندگی کتنی ہے اور میں کتنے سال زندہ رہوں گا؟ تو اس نجومی نے کہا، دیکھیے، جہاں تک آپ کی شکل کی بات ہے یہ جیسی ہے ویسی ہی رہے گی، اس کو آپ بدل نہیں سکتے۔ اور جہاں تک آپ کی عمر کی بات ہے، انسان دنیا میں 60، 70 یا بہت ہو گیا تو 100 سال تک ہی زندہ رہ سکتا ہے۔ نجومی کی یہ بات سن کر مائیکل جیکسن زور زور سے ہنسنے لگا اور کہا کہ تم غلط ہو، اور اگر تم غلط نہیں بھی ہو تو میں تمہیں غلط ثابت کر کے رہوں گا، اور میں یہ دونوں کام کروں گا۔ میں اپنی کالی شکل کو گورا بھی کروں گا اور میں 150 سال تک زندہ بھی رہ کر بتاؤں گا۔ چنانچہ مائیکل جیکسن نے یہ دونوں خواہشیں پوری کرنے کی ٹھان لی۔ سب سے پہلے اس نے اپنی رنگت اور شکل بدلنا شروع کی۔ اس کے لیے اس نے امریکہ اور برطانیہ کے 55 جانے مانے پلاسٹک سرجنز کی خدمات حاصل کی، یہاں تک کہ 1987 تک اس نے اپنی جلد، شکل، حرکت یعنی سب کچھ بدل دیا۔ یعنی اب ایک کالا اور سیاہ مائیکل جیکسن سفید رنگت والا ہو گیا، اور لوگوں نے ایک گورا اور سفید مائیکل جیکسن دیکھا۔ اور 1987 میں گورے مائیکل جیکسن نے بیڈ نامی البم ریلیز کی جو بہت کامیاب رہی، اور تقریباً 3 کروڑ کاپیاں اس کی فروخت ہو گئیں۔ اس دوران اس نے بہت سارے ٹورز بھی کیے اور ملک شہر شہر گیا اور اپنے شوز کے ذریعے کروڑوں ڈالر کمائے۔ اس طرح اس نے اپنی کالی رنگت کو شکست دی، اور اس کے بعد اس نے اپنے ماضی سے بھاگنا شروع کیا۔ اس نے اپنے خاندان سے تمام رشتے ناطے تک توڑ دیے اور اپنے ایڈریس بھی بدل ڈالے، یہاں تک کہ پیسے کے دم پر اس نے گورے ماں باپ تک بھی خرید لیے، اور اس نے پرانے دوستوں سے جان چھڑا لی، اور اس کی وجہ سے وہ اکیلا بھی ہوتا گیا۔ آرٹیفیشل، بناوٹی اور مصنوعی دنیا میں پھنستا گیا، اور اس آرٹیفیشل طریقے سے اس نے ایک بیٹا بیٹی بھی پیدا کیے۔ اب باری تھی 150 سال تک زندہ رہنے کی، اور اس نے 150 سال زندہ رہنے کے لیے وہ جتن کیے، وہ طریقے اپنائے جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ صرف آکسیجن تمبو میں ہی سوتا تھا۔ جراثیم اور طرح طرح کی بیماریوں سے بچنے کے لیے اس نے گلوز بھی پہننا شروع کر دیے۔ لوگوں سے ملنے سے پہلے وہ ماسک اور گلوز وغیرہ پہنتا، اور جتنی دیر تک لوگوں کے بیچ رہتا وہ ماسک اور گلوز پہنے رکھتا۔ مائیکل کھانا ڈائریکٹ بالکل نہیں کھاتا تھا، وہ اسپیشل کھانا ہی کھاتا تھا، اور اپنے ساتھ 12 ڈاکٹرز کی پوری ٹیم لے کر گھومتا تھا، اور یہ 12 ڈاکٹر روزانہ اس کے جسم کے ایک ایک حصے کا ٹیسٹ کرتے تھے۔ اس کا کھانا پہلے لیبارٹری میں ٹیسٹ ہوتا تھا، وہاں سے گرین سگنل ملنے کے بعد ہی وہ کھانا کھاتا تھا۔ یہاں تک کہ اس نے ایکسٹرا پھیپھڑے، دل، گردے، جگر، آنتیں، آنکھیں، ان سب کا بندوبست پہلے سے ہی کر کے رکھا تھا۔ یعنی ایسے ڈونرز تیار کر لیے تھے کہ ان کے گھر کا پورا خرچہ مائیکل جیکسن ہی اٹھاتا تھا، اور وہ ڈونرز بھی ہمیشہ تیار رہتے تھے کہ کب ہمارے دل، گردے، پھیپھڑے کی ضرورت مائیکل جیکسن کو پڑ جائے۔ یہ سب کرنے کے بعد مائیکل جیکسن کو اب یہ یقین ہو گیا تھا کہ اب وہ 150 سال تک آرام سے زندہ رہ سکتا ہے۔ پھر ایک دن 25 جون کی رات آئی، اور مائیکل جیکسن کو سانس لینے میں بہت دشواری یعنی تکلیف ہونا شروع ہو گئی۔ ڈاکٹرز کو جیسے ہی معلوم پڑا، انہوں نے ملک بھر کے ڈاکٹرز کو مائیکل کے گھر پر جمع کر دیا۔ دنیا بھر کے ڈاکٹرز اسے موت سے بچانے کے لیے کوشش کرنے لگے، لیکن ناکام ہو گئے۔ مجبوری میں ہاسپٹل لے جانا پڑا، اور وہ شخص جس نے 150 سال زندہ رہنے کے لیے سب کچھ کیا مگر صرف 30 منٹ میں مر گیا۔ مائیکل کے پوسٹ مارٹم کے بعد پتہ چلا کہ حد سے زیادہ احتیاط کرنے کی وجہ سے مائیکل کے جسم کا اندرونی حصہ ڈھانچہ بن گیا تھا۔ وہ گنجا تھا، اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی،
اس کی ٹانگوں اور ہاتھوں پر انجیکشن کے ہزاروں نشان تھے اور پلاسٹک سرجری کی وجہ سے وہ پین کلر کا محتاج ہو گیا تھا۔ لیکن ناظرین، یہ ساری احتیاط، ڈاکٹرز کی ٹیم، ڈونرز کی ٹیم، یہ انجیکشن، یہ دوائیاں اسے موت سے نہیں بچا سکے۔ ناظرین، مائیکل جیکسن کی یہ موت لوگوں کے لیے اعلان ہے کہ انسان پوری دنیا پر فتح پا سکتا ہے لیکن اپنے مقدر کو نہیں بدل سکتا، اپنے خدا کا مقابلہ نہیں کر سکتا، موت کا بالکل بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساماں ہے 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان امت کو ظالموں پر غالب کرے، آمین ثم آمین۔